تلاوت کی گئی ہے اپنے بارگاہ میں قبول جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ منہ سے کہی ہوئی آمین اہل خانہ کے حق میں قبول و منظور فرما جتنے حاضرین ہیں سب کی جملہ نیک شرعی حاجات پوری فرما جو پریشان ہیں تو اس ذکر کا واسطہ خدا اس کی پریشانی دور فرما مومنین کے مال جان عزت رزق میں صد و برکت کے لیے آقا مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے ہم سب کے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتہائی قابل قدر و قابل احترام محترم موسیٰ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ یہ حدیث قصہ کا شروع کیا تھا جس کی بنیادی وجوہات ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں عام مجالس و محافل سے ممبروں سے نہیں ملتی ہم انہیں نجی محافل کے اندر سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے، اور جو مطالب جو حقائق جو اس نسل کی ضرورت ہے ہم سب کی ضرورت ہے ہم اس سے ناآشنا ہیں، اور کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہماری مجلسوں سے جو پیغامات ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے، تو خدا نے جو توفیق دی ہے ہم اسی توفیق کے تحت کوشش کریں گے کہ ایک میں بات کہوں کہ ہم اپنے دروس کے اندر خطابت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تو طویل عرصہ خطابت کے حصول کے لیے صرف کیا گیا ہے، خرچ ہوا ہے، جتنا ہم خطابت سیکھنے میں وقت کو صرف کیا ہے اتنا ہم علم سے دور ہو گئے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم خطابت پہ جو زور نہیں دیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کے چند ایک پوائنٹ کو سلیس اور آسان زبان میں بیان کریں، تاکہ ہم نے دیکھا ہے شاید یہ باتیں آپ کے مشاہدے سے گزریں کہ ہم گھنٹوں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مگر جب پلٹ کے اپنے گھر میں جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے بچپن میں مجھے بہت شوق تھا مجالس میں جانے کے لیے، ایک دن ہم ساری رات کی شب بیداری میں رہے، مجالس سنی، لیکن جب پلٹ کے آئے تو کسی بزرگ نے پوچھا کہ مجلس کیسی رہی؟ میں نے کہا بہت کمال۔ کہا کہ لوگوں کو کیسا دیکھا تم نے؟ میں نے کہا کہ لوگ بڑے خوش تھے مجلس کے اندر، بڑے اٹھ اٹھ کے داد دے رہے تھے، اور پڑھنے والوں نے بڑا خوبصورت پڑھا اور سننے والوں نے ایسا انداز سے جو ہے اس کی تائید فرمائی۔ تو کہا پھر بتائیں گے کہ ساری رات جو مجلس آپ نے سنی تو کسی پڑھنے والے نے کیا پڑھا جو آپ وہاں سے حاصل کر کے آئے؟ تو فرمائیں گے کہ ساری رات جاگنے کے باوجود مجلس میں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود میں چند منٹ کی گفتگو پڑھنے والوں کی اس بزرگ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھ لیں، کبھی غور کیا کریں کہ محافل میں جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، چلو کچھ نہیں، ایک گھنٹے کی مجلس کے بعد
گھر میں آ کے آپ فکر کیا کریں، سوچا کریں کہ اس 1 گھنٹے میں جو میں نے مجلس سنی ہے، اس 1 گھنٹے میں سے میرے ذہن کے اندر وہ کتنا کچھ ڈیولپ کر سکا ہے، کتنا کچھ میں اس گفتگو سے اپنے ذہن میں قلم میں محفوظ کر سکا ہوں۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم آسمان کی باتیں نہ کریں، زمین کی باتیں نہ کریں، فضاؤں کی باتیں نہ کریں، اہل بیت کی سیرت میں سے کچھ پوائنٹ کو ہم جو پڑھیں اس پہ غور کریں اور اپنی زندگی کے اوپر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد یہ ہمارا اکثر کا مقصد ہے، اور صلوات کی تلاوت میں ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ شاید میں بہت زیادہ رٹا لگا کے نہیں آتا، دیکھتا ہوں تھوڑا بہت کتاب کی اسٹڈی کرتا ہوں، اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ہلکا سا بے توجہی جو شاید میرے موضوع کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، علماء کی دسترت ہوتی ہے، وہ پورا ان کی کمان ہوتی ہے اپنے گفتگو کے اوپر، لیکن مجھ جیسا طالب علم کی حیثیت یہ ہے، میں واللہ اس ممبر پہ رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت ایک کلی جیسی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اسٹیشنوں پہ وہ اس جگہ سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور وہاں جا کے رکھ دیتے ہیں۔ عالم کا قلب نورانی ہوتا ہے، وہاں خدا کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے، مرکز علم ہوتا ہے، یا بلکہ جس طرح اہل بیت کے بارے میں ایک میں نے حدیث پڑھی تھی کہ خدا کے علوم کے مسکن کی جگہ ہے آل محمد کی طرف، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ اس اہل بیت کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ بھی اس کا قلب اہل بیت کی طرف سے دیے ہوئے علم کا مرکز ہوتا ہے، لیکن ہماری حیثیت طلباء کی، طالب علموں کی، میں آج بھی جمعہ خطبہ میں یہ عرض کر رہا تھا، جو ایک حال میں ایک عالم دین سے جو جملہ میں نے سنا، وہ فرما رہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت یہ ہے، مقام یہ ہے، اگر کسی بستی سے، قریہ سے، کسی علاقے سے کوئی طالب علم گزرتا ہے تو خدا اس کے پاؤں کی برکت سے اس بستی کے قبرستان سے عذاب ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم دوست بنو۔ میں نے یہ احادیث انہی دنوں کے اندر بیان کی خطبہ جمعہ کے اندر، فرمایا کہ عالم کے قرب میں بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے بڑی زور دیا گیا ہے کہ طالب العلم فریضہ تو کل مسلمن و مسلمہ، کہ تمام مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ پھر فرمایا اطلب العلم مہد الی العہد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لاحت تک۔ محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر ایک اور حدیث فرمایا کہ اطلب العلم لو کان بالصین، تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، علم حاصل کرو، حدیث ہے، چاہے تمہیں کسی منافق سے کیوں نہ لے، کسی مشرک و کافر سے کیوں نہ ملے، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ جہاں باؤ کوئی قید نہیں ہے، بچہ علم حاصل کر رہا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، کسی قید نہیں ہے، کوئی زمانے کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ میں پھر عرض کر رہا تھا، کچھ احباب موجود تھے اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ عبادات جو ہے، ہر عبادت کے لیے کچھ شرائط ہیں، مثلا نماز کا وقت وہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ جو فرمانے اس وقت آپ فجر کی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، حج کے دنوں میں ہوتا ہے، ذی الحج کے دنوں میں ہوتا ہے، کربا اور زکوٰۃ جو جن لوگوں کا نصاب پورا ہے اس پہ واجب ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ رمضان کے اندر رکھا جا سکتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ کسی عمر کی قید ہے، نہ کسی جنس کی قید ہے، نہ کسی علاقے کی قید ہے۔
یہ کیوں اتنا زور دیا گیا ہے؟ جہالت سے فرمایا کہ خدا کے سب سے زیادہ نفرت کے لائق اور دور کون ہے؟ کہا جو سب سے بڑا جاہل ہے. اور اس کے پھر متبادل بھی فرمایا کہ خدا کے اتنا ہی کوئی قریب ہے جتنا کوئی وہ علم کے قریب ہے. جتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا وہ خدا کے قریب ہے. تو یہ قربت کا سبب ہے. ہماری مجالسیں حصول علم کا ذریعہ ہے. تو جو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی میں بار بار وہ جملے تکرار کر رہا ہوں کہ ایک بھیڑ تھی ایک جگہ پہ، لوگ جمع تھے، پیغمبر اسلام جا رہے ہیں، دیکھا کون ہے؟ محمد علی محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. کہا کہ کون ہے یہ؟ کون لوگ؟ کہا کہ ایک عالم ہے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ عالم کون ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ عالم کیا ہے. وہ جو فرمانا ہے کہ کہا یہ عالم کیا ہے؟ کہا اس کے پاس بہت ساری معلومات ہیں. کہا کتنی؟ کہا بڑے بڑے شعراء کے دیوان اسے حفظ ہے. بڑے بڑے شجروں کے شجرے یاد ہیں ان کو. فرمایا ایسے علم کا کیا فائدہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کریں گے اپنی مجلسوں میں، محافل کے اندر. ہم اہل بیت کی سیرت کے چند پوائنٹ آبجیکٹو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس پہ عمل کر سکیں، اور وہ کوشش کریں گے سلیس زبان میں ہوں. صلوات پڑھ دی محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد. گرامی کی قدر. دیکھو ایک شاید رائٹر تھے جو مصرف بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی معلومات شاید مجھ سے بھی زیادہ ہے. اشفاق صاحب اکثر ریڈیو پہ آتے تھے، ٹی وی پہ بھی آتے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. جو ہے باپ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ دو لفظ ہیں، مسلمان اور مومن. مسلمان کون ہے؟ مومن کون ہے؟ کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور کوئی مجھے تسلی بخش ہوا. کسی سیانے کے پاس وہ کہتے میں ایک دفعہ پہنچا، لوگوں پر معروف تھا کہ یہ بہت بڑا سیانہ آدمی ہے، سمجھدار ہے، ہر کسی کے بات کا فور جواب دے دیتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا. یہ لوگ دنیا میں بڑے بڑے علاقوں میں جاتے ہیں تو یعنی ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ مسلمان اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو وہ ہنسے مسکرائے، پھر کہا مسلمان وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے، رسول خدا کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، وہ مسلمان ہے. فرمایا مومن؟ کہا جو خدا و رسول و قرآن کی مانتا ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اگلی منزل میں ہم داخل ہوں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. کیا مسلمان ہونا کافی ہے؟ دل سے اقرار کر لیں گے مومن بن جائیں گے. کیا فقط مومن ہونا کافی ہے؟ نہیں. اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو پھر خدا کی اس ذات کو مانتے ہوئے حکم خدا کو بھی ماننا پڑے گا. اگر رسول خدا کا محمد الرسول اللہ بڑا ہے تو پھر اس شریعت پہ بھی عمل کرنا پڑے گا وہ جو لے کے آئے ہیں. جو اہل بیت اطہار پر ایمان لائے ہیں تو پھر ان کی سیرت کو فالو کرنا پڑے گا. تو کیا مکمل سیرت اہل بیت پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا ہے؟ نا، ساری سیرت ہم فالو نہیں کر سکتے. مثلا کوئی کہے کہ جیسا پیغمبر اسلام کا گھر تھا چھوٹا سا، شہزادی کنین کا گھر تھا، ہم بھی اپنا گھر اتنا ہی رکھیں گے. جیسا وہ لباس پہنتے تھے ویسا لباس پہنیں گے. جو ان کے گھر کے اندر اشیاء تھی، ضروریات کی، فقط اتنی ہی چیزیں استعمال کریں گے. ممکن نہیں ہم ایسا کر سکیں، اور اس کا تقاضا بھی نہیں ہے اہل بیت کی طرف سے ہم کو. کیا کسی چیز کا بھی تقاضا نہیں ہے؟ تو کن چیزوں کا تقاضا ہے؟ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول خدا کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کی نہیں مانتے. ایک اور پوائنٹ بھی ہے
یہ بنیادی چیزیں جس میں ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بھی نقش ہو جائیں. دوسری چیز کیا ہے کہ خدا اور رسول و اہل بیت و قرآن کو بھی مانتا ہوں، ان کی بھی مانتا ہوں، مگر جب کوئی چیز میری خواہش سے، میری ذات سے ٹکرائے اسے نہیں مانوں گا. مثلا 5 نمازیں فرض ہیں، پڑھوں گا، فجر کی نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ مجھے اٹھنا پڑے گا، سردی میں وضو کرنا پڑے گا، بستر چھوڑنا پڑے گا، نیند خراب ہوگی، پر میں نہیں 4 پڑھ لوں گا، 1 نہیں پڑھوں گا. ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا، مگر جس دن بھوک ستائے گی اس دن نہیں رکھوں گا. زکوٰۃ فرض ہے، اگر یہ ڈر پیدا ہو گیا دل میں کہ اگر دوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، خواہش آڑے آ گئی ہے، نہیں دوں گا. توجہ فرمائیں. یعنی کبھی مانوں گا، کبھی نہیں مانوں گا. خدا اور رسول کی مانوں گا، مگر جو میرے نفس سے ٹکرائے گی بات اس کا انکار کر دوں گا. کیا خدا ایسے بندے کو پسند کرے گا؟ قرآن میں اس کی مذمت موجود ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جو خدا کے بندے نہیں ہیں، خواہش نفس کے بندے ہیں. اس نفس کے خواہش کے بت کو توڑنا پڑے گا. میں تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے، طالب علم اسٹڈی کرتا بھی ہوں. مجھے کوئی آیت ایسی قرآن میں نظر نہیں آئی، کوئی دین میں ایسا قول کسی نبی کا، معصوم کا نظر نہیں آیا کہ یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلے، کہ خواہش کا بھی احترام ہو، خدا کے دین کا بھی احترام. ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی. اگر کہیں آپ کا مطالعہ زیادہ ہو، آپ کی نظر سے گزری ہو، مجھے بھی بتا دیں. میں آج پھر عرض کر رہا تھا کہ جہاں علم حاصل کرنا ہے، مگر وہ علم، ایک علم نافع ہے، ایک علم غیر نافع ہے. میں انکار نہیں کر رہا کہ جو علم نافع ہے اسے حاصل کرو، جو غیر علم نافع ہے اسے حاصل نہ کرو. نہیں، اگر علم نافع حاصل ہو چکا ہے تو آپ جو بھی علم حاصل کرو اس میں کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ وقت جو صرف ہو رہا ہے یہ علمی عیاشی ہوگی کہ کبھی وضو کا طریقہ پوچھو تو وہ نہ آئے اور باتیں ستاروں کی میں کروں. اس سے کیا ہوگا؟ میں اگر ایسے علوم فنون آپ کے سامنے بیان کروں گا تو کیا اثر ہوگا؟ آپ یہ سمجھیں کہ بڑے عالم کو سن رہا ہوں، اور میں کہوں گا میں بڑا علمی گفتگو کر رہا ہوں. کیا ہماری زندگیاں اس میں تبدیل ہوں گی؟ نہیں. خدا کی قسم اہل بیت کی سیرت کو فالو کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے رسول کیسے زندگی بسر، اور رسول کے بعد علی کی زندگی کیسی ہے، علی کے بعد سیدہ کی زندگی کیسی ہے، سیدہ کے بعد حسن و حسین کی زندگی کیسی ہے، حسن و حسین کے بعد علی زین العابدین کی زندگی کیسی ہے، علی زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کی زندگی کیسی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کیسی ہے. آج میں یہ تمہیدی باتیں کر رہا ہوں تاکہ اس پہ استوار کروں، آئندہ کی گفتگو کو استوار کروں. 5ویں امام کا واقعہ آج بھی آیا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے یہ میں نے آغاز یہاں سے کیا ہے تاکہ ہمیں علم سے محبت پیدا ہو، ہمیں عالم سے محبت پیدا ہو. فرمایا فکر و سا، ایک لمحے کی فکر افضل و عبادہ 70 سا. 70 سال کی عبادت سے ایک عالم ایک لمحے میں ایک فکر کرتا ہے تو 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیوں ایسا فرمایا؟ ہمیں خدا عالم دیکھنا چاہتا ہے، پیغمبر اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی مسندوں پہ بیٹھ کے علم کو فروغ دیا ہے، علم کو لوگوں تک پہنچایا ہے، جہالت سے نکالنے کی کوشش کی ہے. دیکھا نہیں پیغمبر اسلام کو کہ جب ان کو مبعوث پہ رسالت کیا گیا تو کیسا ماحول ہے؟ خون کے پیاسے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں،
خون کی ہولیاں کھیلنے والے ہیں. ایک یتیم پیدا ہوا اس معاشرے کے اندر، اس غلیظ معاشرے کے اندر، اس بدماش معاشرے کے اندر. وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، علم کی روشنی میں ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. جو ایک دوسرے پر زبان درازیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی کہہ رہے ہیں ملنے پر. یہ کس چیز کی روشنی تھی جس نے اس غلیظ معاشرے کو ایک بہترین اور کامل معاشرہ بنا دیا؟ یہ حضرت کی ایک تعلیم تھی. اور بعد حضرت ایک ہی شخص جو مسند اقتدار پہ آیا، یہ مسلمانوں نے جو غلطی کی، ایک شخص نے ایسے ماحول کو پھر تباہ کر کے رکھ دیا. کبھی وقت ہوا تو اس کی تفصیل کروں گا، اب چونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں. یہی امام پنجم، صلوات پڑھ دیں. جا رہے ہیں شام کی طرف، راستے میں ایک دیر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ایک راہب. اسی واقعے پہ بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر ہم تسلسل سے بات کو، جو میں بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے منتقل کر دیں. بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ جب ہم محفل سے اٹھیں تو ہمیں کچھ بھی یاد نہ ہو. میں چاہوں گا کہ یہ اساسی بنیادی افاقی جو کچھ نکات ہیں، ہم اس پر خود کو ذہن میں محفوظ کریں اور پھر وہاں سے زندگی کا آغاز کریں. ہم نے اپنی زندگی ہر روز ہم نے ایک آبجیکٹو پہ عمل کرنا ہے. اہل بیت کی ایک سیرت ہم نے لینی ہے اور اس سیرت کو فالو کرنا ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم پورے دین کو ایک وقت سیکھ کے اس پہ عمل تو ممکن نہیں ہے، ایسا ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم اپنی زندگی کا ہر دن پہلے دن سے بہتر بنانا ہے. تو ہم اہل بیت کی سیرت کا ایک آبجیکٹو، ایک گوشہ، ایک سیرت ہم اس کو فالو کریں گے. اگلے دن پر مثلا میں پہلے بھی شاید میں کئی دفعہ مثالیں دی ہوں، آج سے ہم عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم علم حاصل کرنا. کل ہم طے کریں گے کہ علم کی جو جگہ ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، لہٰذا ہم جب کوئی اہل بیت کا قول پڑھیں گے، کوئی فرمان پڑھیں گے تو باوضو ہو کے پڑھیں گے. تو یہ جو نعمت مل رہی ہے ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مل رہی ہے. تیسرے دن ہم دن میں یہ طے کریں گے، ہر روز جو کام کرنا ہے مسلسل پھر کرنا ہے. ہم یہ تیسرے دن یہ طے کریں گے کہ یہ جو نعمتیں، یہ دین جیسی عظیم نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے، وہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو دین بچا کے ہمیں دیا، یہ ان کے صدقہ. تو دن میں ایک مرتبہ کربلا کی طرف منہ کر کے اپنے آقا و مولا کو سلام کریں، تو ہر دن ہمارا پہلے دن سے بہتر ہوتا جائے گا. پانچویں امام جا رہے ہیں، ایک جمع غفیر ہے. تو اس جمع غفیر کو دیکھا، امام کھڑے ہو گئے. کہا کہ یہ کیوں جمع ہو؟ کہا کہ ہمارا عالم راہب ہمارا اس دیر سے باہر آتا ہے، کلیسے سے باہر آتا ہے، سال کے بعد باہر آتا ہے. ضعیف آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ ہمارے مسائل کے جواب دیتا ہے. جب ہمارے مسائل کے جواب دیتا ہے تو ہم سال ان سوالات کے جواب کو ذہنوں میں جمع رکھتے ہیں اور پورا سال اس پہ عمل کرتے ہیں. جو نئے مسائل آتے ہیں پھر ہم ان کو جمع کر کے اس کے سامنے سال بعد لے کے آتے ہیں، وہ اس کے پھر جواب ہمیں دیتا ہے، ہم پھر اس کو فالو کرتے ہیں. سال ہمارا یوں اثر ہوتا ہے. اب یہ امام بھی وہاں کھڑے ہو گئے، خدا کے چنے ہوئے، بارگاہ خدا سے پڑے ہوئے، اللہ کی یونیورسٹی کے فارغ و تحصیل، کھڑے ہوئے کہ یہ کیسے سوال ہوں گے اور کیسے جواب ہوں گے. وہ آیا اور ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا اور اس کی طائرانہ نگاہیں پورے مجمع پہ، اس کی نظر امام کے چہرے پہ آ کے رک گئی. کیسے نہ رکتی کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، علی و فاطمہ کا چشمہ چراغ تھا، نورانیت تھی چہرے کی. کہا کہ اے بندہ خدا، کیا تم ہم میں سے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم امت رسول ہیں، محمد مصطفیٰ کی امت ہیں. کہا محمد مصطفیٰ کی امت ہو؟ کیا عالم ہو؟ یہ جو
مجھ جیسا ہر شخص اٹھ کے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوا لیتا ہے، ان کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اگر شاید میں بھی عرض کر رہا تھا کہ میں بھی اسی طرح نفس کا اسیر ہو چکا ہوں جو میرے نام کے ساتھ بھی علامہ یا خطیب یا مولانا یا کچھ ذاکر اہل بیت نہیں لکھتا تو شاید مجھے بھی برا لگے، اور میں شاید کسی کے سامنے اظہار نہ کروں، دل میں ضرور سوچوں گا کہ اس نے میرا نام سادہ ہی لکھ دیا۔ امام جب اس نے کہا کہ کیا آپ عالم ہیں، امام نے فرمایا میں عالم نہیں ہوں اور جاہل بھی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ محمد اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا اگر کچھ پوچھوں تو بتاؤ گے؟ فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ میں اکثر محافل میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سلونی کا دعویٰ فقط علی نے نہیں کیا، علی کے ہر بیٹے نے ہر مقام پہ کہا ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، ہم اس کے جواب کے لیے حاضر ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ بتائیے آپ کے مذہب اسلام کے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں انسان کھائے گا پیے گا مگر بول و براز نہیں ہوگا، پیشاب و پخانہ کی کیفیت نہیں ہوگی؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا اس میں دنیا کی کوئی مثال؟ فرمایا ہاں وہ بچہ جو شکم مادر میں جنین کھاتا ہے پیتا ہے مگر بول و براز نہیں کرتا۔ فرمایا اچھا آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کے پھل کھائیں گے پیئیں گے اس میں کمی واقع نہیں ہوگی؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا اس کی دنیا میں کوئی مثال؟ کہا ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کر لو، پہلے چراغ کی لو میں کمی نہیں ہوگی۔ فرمایا اچھا پھر یہ بتائیں وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ختم شب اور طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت جو رجوع اللہ کرنے والوں کے لیے خاص وقت ہوتا ہے، جو درد مند ہیں ان کی درد میں قدر افاقہ ہو جاتا ہے، اور غافلین کے وہ خدا سے بے نیاز ہو کے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو فرمانے غافلین اس وقت نیند پوری کرتے ہیں، شیطان کو راضی کرتے ہیں، مگر جو خدا سے اپنا لو لگائے ہوئے ہیں، اپنی لو لگائے ہوئے ہیں، اپنا رابطہ ان کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے، خدا سے مناجات کرنے کا وقت ہوتا ہے، خدا کی رضا کی حصول کا وہ وقت ہوتا ہے۔ میں اچھا پھر یہ بتائیں کہ جنت کے دروازے کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ فرمایا نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے۔ فرمایا پھر کہا زبان مومن جنت کی چابی ہے، جب اس زبان سے ذکر خدا اور رسول کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کچھ اور بھی سوالات بہرحال میں اسی پہ اکتفا کروں، دامنے وقت جو طے کیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کہا کہ مشکل ترین اور آخری سوال، امام نے فرمایا پہلے سارے سوال تمہیں پوچھے میں نے بغیر اجرت کے جواب دیے، اب اجرت لوں گا۔ کہا کیا اجرت؟ وہ سمجھ رہا شاید پیسے مانگیں گے، کوئی ضرورت مانگے، کوئی چیز مانگے۔ فرمایا نہ، یہ طے کر اگر میں نے تیرے اس سوال کا جواب دے دیا تو پھر اسلام کو قبول کر لے۔ یہ ہے علم کی روشنی، یہ ہے علم کا پیغام، یہ ہے علم کی حکمرانی۔ علم اپنا آپ اور اپنی حکمرانی منواتا ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں انسان سربلند ہوتا ہے۔ آج لوگ ہر پوری دنیا میں ایران کا چرچا ہے، کیوں چرچا ہے؟ وہ لوگ علماء اور علم سے وابستہ ہیں، اسی لیے وہ سربلند ہے، سرفراز ہے۔ آج پوری دنیا وہ جو کل تک اسے کافر کہتی تھی آج اس کے نام کا ڈھنکا بجا۔ وہ قوم ہے وہ اپنے علماء کو فالو کرتے ہیں، علماء کی تعلیم پہ دیے ہوئے اقوال پہ عمل کرتے ہیں، آج وہ سر بلند ہو چکی ہے۔ مگر ہمارے وہ ممبر جہاں علم اور علماء کی اہمیت ہونی چاہیے، آج وہاں ان کی توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، نازیبا الفاظ سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر نتیجہ آپ دیکھ لیجیے۔
کو آپ کے سامنے کہ ہم ایک عالم کو، ایک خطیب کو، ایک ذاکر کو ممبر رسول پہ خود بٹھاتے ہیں، جب وہ اس کی گفتگو سنتے ہیں اس کو داد بھی دیتے ہیں، جب وہ اترتا ہے پیچھے سے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ کہا کہ آخری سوال مشکل سوال ہے،